اور اس طرح جانوروں میں انڈے دینے والے، مچھلیاں سمندر میں انڈے دینے والی، درختوں پہ پرندے انڈے دینے والے، انڈے دینے والے کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب پرندے اور مخلوقات ہیں۔ پھر یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں ایک وقت میں بن رہے ہیں، اور ایک وقت میں کروڑوں قسم کی مختلف قسم کی مصنوعات تیار ہو رہی، مخلوقات تیار ہو رہی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کہیں بچہ بن چکا ہے، کہیں بن رہا ہے، کسی کے پیٹ میں آنکھ بن رہی، کسی کا ہاتھ بن رہا، کسی کے ناخن بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کی کمر کی ہڈی بن رہی، کسی کا دل بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں کان بن رہے، کہیں دماغ بن رہا، کہیں زبان بن رہی، اور کہیں ہاتھ بن رہا، کہیں اس کی انگلیاں بن رہی، کہیں کونی بن رہی، کہیں چھاتی بن رہی، کہیں سینہ بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں آنتیں بن رہی، کہیں جگر بن رہا، کہیں تلی بن رہی، کہیں مثانہ بن رہا، کہیں ٹانگیں بن رہی، کہیں ران بن رہی، کہیں گھٹنے بن رہے، کہیں ہڈیاں بن رہی، کہیں گوشت چڑھایا جا رہا، کہیں کھال لگائی جا رہی، کہیں آنکھوں میں رنگ بھرا جا رہا، اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ دھرتی میں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، انگلی بنائی جا رہی، ایسی بنائی جا رہی کہ دھرتی میں کسی کوئی انگلی ایسی نہ ہو۔ انگلی چھوڑو بھائی، یہ جو پورے ہیں پورے، ان پہ لگنے والی لکیریں بھی ایک جیسی نہ ہوں۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ ایک وقت میں بنا رہا، دیکھ رہا، چلا رہا۔ اسی کے ساتھ 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 کھرب ہا کھرب انڈے پڑے ہوئے، ان سب پر اللہ کی تدبیر چل رہی، تقدیر چل رہی، تخلیق چل رہی، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا۔ اس ساری کائنات کے بناتے ہوئے پھر ادھر نباتات میں کہیں پھول نکل رہے، کہیں کلیاں نکل رہی، کہیں خوشے لگ رہے، کہیں گوشے پک رہے، کہیں پھل پک رہے، کہیں رس بھرا جا رہا، کہیں مٹھاس بھری جا رہی، کہیں کڑواہٹ بھری جا رہی، کہیں کسیلا بن بھرا جا رہا، کہیں سفیدی گئی، کہیں سفید پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سرخ پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سبز پینٹ ہو رہا ہے، کہیں بیجوں کو بکھیر کے ڈالا جا رہا ہے، کہیں کٹھا کر کے رکھا جا رہا، کسی پھل کو موٹا کیا جا رہا، کسی کو چھوٹا کیا جا رہا، کسی کو نیلا، کسی کو پیلا، کسی کو سفید، کسی کو سرخ، کوئی زمین کے اندر اگ رہا، کوئی زمین کے اوپر بچھ رہا، کوئی تھوڑا سا اوپر کر کے نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی 50 فٹ کی بلندی پہ جا کے پیدا ہو رہا، کسی کے اندر پانی بھرا جا رہا، کسی کے اندر گودا بھرا جا رہا، کسی کے اندر رس بھرا جا رہا۔ گنے کے اندر اللہ تعالیٰ شربت کی بوتلیں تیار کر کر کے پیک کر کے نکال رہا۔ اس سارے بحر و بر کی مخلوقات میں پھر زمین پانی کے اندر کھرب ہا کھرب قسم کی مچھلیاں وہ انڈے دے رہی، ان سے بچے نکل رہے، ان کے نظام چل رہے، جھپٹنے والے عقاب، پل کھانے والے سانپ، تو کسی میں زہر بن رہا، کسی میں شہد بن رہا، کہیں میں پانی بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا۔ اللہ وہ ہستی ہے جو سارے کارخانے میں ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا، کہیں خطا نہیں کھاتا، ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا۔ مور کے انڈے سے مرغا نکلا ہے، مرغے سے بکرا نکلا ہے، بکرے سے کتا نکلا ہے، کتے سے بندر نکلا ہے، بندر سے فاختہ نکلا ہے، فاختہ کے انڈے سے کوئل نکلا ہے۔ اتنا جو نظام چل رہا ہے، کہیں تو کوئی خطا ہو، کہیں تو کوئی غلطی ہو، وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو بلا خطا بناتا ہے۔ خلقک فسواک فعدلک قدر فہدا، وہی ہے جو بنانے والا، وہی ہے پھر بنانے کے ساتھ اس کی چال بدلو، اس کی ڈھال بدلو، اس کی آواز بدلو، اس کا لہجہ بدلو، اس کی عادات بدلو، اس کی شکل بدلو، شکل سے شکل نہ ملے، آواز سے آواز نہ ملے، چال سے چال نہ ملے، عادات سے عادات نہ ملے، ان ساری چیزوں میں جدا جدا کر کے پیدا کرو، کہیں آپس میں جڑنا شروع ہو جاؤ، کہ میرا بیٹا، وہ کہ میرا بیٹا۔ ساری کائنات کی شکلیں جدا، رنگ جدا، ذائقے جدا، اور چال جدا، انداز جدا، پھر ان کے اندر ان کا علم بھرو، ان کی ضرورتوں کو بھرو۔ فاختہ نے کیا کھانا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی سکھاؤ، مرغی کے انڈے سے مرغی کے بچے نے نکلتے ہی کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے دانا چگنا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو 2.5 سال تک سکھاتے رہتے ہیں۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا ایسے ٹک 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 دانا چگنا شروع کر دیا، ان کو تیرنا، مرغابی کے بچے کو انڈے سے نکالا، پانی میں ڈالا، اس نے تیرنا شروع کر دیا، سانپ کے بچوں کو نکالا، اس نے بل کھانا اور لہرانا شروع کر دیا۔ یہ سارا نظام ان کو دینا، ان کو سکھاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو ان کا انداز دو۔ زہر سانپ نے بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، پیچیدہ مشکل ترین عمل ہے، جس سے زہر بن کر اس کے جا کر یہاں گلینڈز میں جمع ہوتا ہے، وہ کھا رہا، وہی غذا ہے۔ یہی گھاس پھوس میں سے چیزیں کھینچ کے سانپ کھا رہا، کوئی کبھی وہ مینڈک کو پکڑ کے کھا گیا، کبھی چوہا پکڑ کے کھا گیا، کسی چوہے کو بلی نے کھایا تو زہر نہ بنا، کسی چوہے کو سانپ نے کھایا تو زہر بن گیا، اسی پانی کو بکری نے پیا تو اس کے پیٹ میں جا کے دودھ بن گیا، اسی پانی کو سانپ نے پیا، اس کے پیٹ میں جا کے زہر بن گیا، اسی پانی کو ہرن نے پیا، اس کے پیٹ میں جا کے مشک بن گیا، اسی پانی کو ریشم کے کیڑے نے پیا، اس کے اندر سے وہ
ریشم بن کے نکلا. یہ ساری آیات و نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے. جو اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لے گا اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس وقت کی مادہ پرستی کا شافی علاج، کافی علاج لا الہ الا اللہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل. جو دل اللہ کی طرف پھر جائے گا اللہ تعالیٰ کا پہلا فضل اس پہ یہ ہوگا کہ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دے گا. سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. حضرت عمر کے پوتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. تو ہشام بن عبد الملک بڑا بادشاہ تھا، تو وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو وہ کہنے لگا سالم سے کہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگوں بڑی چھوٹی بات. تو وہ ہشام چپ ہو گیا. جب طواف کر کے باہر نکلے کہنے لگا آپ تو بتاؤ. کہنے لگے کیا بتاؤں؟ کا کوئی ضرورت بتاؤ. کہنے لگے دنیا کی بتاؤں آخرت کی بتاؤں؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا. دنیا تو کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا. قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں احمد بن طولون آیا کرتا تھا. ان کا درس ہوتا تھا، اس میں آ کے بیٹھا کرتا. احمد بن طولون مصر کا بادشاہ تھا. ہر سال 1000 دینار دینار ہوتا تھا 4.5 ماشے سونے کا. 1000 دینار کی تھیلی سربہ مہر لگی ہوئی، سرکاری مہر لگی ہوئی، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا. 18 برس ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتا رہا اور ہر سال 1000 دینار کی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کرتا رہا. اور یہ وہ دور تھا 1 دینار ہوتا تھا 15 درہم کا. 1 دینار سے 15 درہم آتے تھے. اور اس زمانے میں، اس دور میں 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھر آسانی سے سال گزار لیتا تھا. 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھرانہ خوشادگی سے سال پورا کر لیتا تھا. اس دور میں وہ دیا کرتا تھا 1000 دینار سالانہ. 18 برس کے بعد ایک فتوے میں ضرورت پڑ گئی ان کے دستخط کی. فتویٰ صحیح نہیں تھا، پیچھے خلافت کا مسئلہ تھا، اس میں کچھ تبدیلی تھی چاہتے تھے. تو انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. تو وہ غصے میں کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو، یا فتوے پہ دستخط کرو یا میرے پیسے واپس کرو. اب اسے خیال تھا کون پیسے رکھتا ہے 18 سال. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. گھر گئے اور 18 کی 18 تھیلیاں، ان کی مہریں بھی نہیں ٹوٹی تھیں، ویسے لا کر اس کے منہ سے ماری. کہ صرف 18,000 پہ تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے، صرف 18,000 پر سارا جہان بھی دے دے تو یہ کام نہ کروں. ہاں بھائی، آج کے غلامی ہے، پیسے کا یقین غلامی ہے، بدترین غلامی ہے. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. اللہ پر یقین کا اٹھ جانا اور مال اور جیب پہ یقین کا آ جانا یہ بدترین غلامی ہے. تو بھائیو، اس کے توڑ میں ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کی محنت. جتنا لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہوگا اتنا محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہوگا. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے. جب معراج پہ حضور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا اللہ ابراہیم تو خلیل تھے اور موسیٰ کلیم تھے علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ جدا نہیں ہو سکتا. قیامت تک یہ آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا. اور اس کے علاوہ شرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کا سینہ کھولا، آپ کے بوجھ ہٹائے، آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کو فاتح بھی بنایا اور آپ کو خاتم بھی بنایا.
پہل بھی آپ سے ہو رہی ہے، انتہا بھی آپ پر ہو رہی ہے۔ انتہا تو سمجھ میں آتی ہے، پہل کیسے ہوئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا ان کے سوال کے مطابق اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں غار حرا میں، یہ اس کا جواب تھا ان کے سوال کے مطابق۔ لیکن جو آپ نے جواب دیا وہ پورے آگے کی سطح کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کنت نبی وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور مجھے نبوت مل چکی تھی۔ اب کب ملی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ابتدا تو ہے، کب ہے اللہ کے سوا کسی کو کچھ پتہ نہیں کب ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کا رسوخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لہلہا کر جسم میں، گھر میں، دفتر میں، دکان میں زندہ کرے گا۔ جتنا لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی اتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، وہ کھلنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ جیسے دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے ویسے ہی اللہ کے نبی کی عظمت سے خالی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کا فرق بتایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اور اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے بوجھ ہٹا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، بعد کے لوگوں میں مجھے اونچا کر دے، اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف دوڑ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ ان کا اجلت الیک رب لترضی، اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سارے جہان کو سے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے راضی کرو، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ پھر یہ فَتَرْضَىٰ ہے، حَتَّىٰ تَرْضَىٰ نہیں، حَتَّىٰ تَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ، اتنا دوں گا دیتا جاؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا فقیر آیا ہے، ہم اس کو 4 آنے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھوڑے ہیں، ہم اس کو 8 آنے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھوڑے ہیں، پھر ہم اس کو روپیہ دے دیتے ہیں یہ تھوڑے ہیں، پھر ہم اس کو 10 روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 واہ، ہوں ٹھیک ہے۔ تھوڑے سے اس کے گمان سے تھوڑا دینا، پھر اس کے مانگنے پر بڑھاتے جانا بڑھاتے جانا، یہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مطلب یہ ہے فقیر آ گیا، وہ تصور میں لے کے آیا ہوا ہے 10 روپے سے زیادہ میں اس میں کوئی نہیں دینے ہیں، آپ نے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا، ہماری جماعت کی پشاور میں ایک عرب شہزادہ میرے ساتھ تھا، تو فقیر آ گیا، ہم گاڑی میں بیٹھے دوسری مسجد میں جانے کے لیے، وہ مانگنے کے لیے آیا، اس کا منہ اوپر تھا اور ایسے مانگ رہا تھا، وہ چشمے تصور میں 1 روپیہ دیکھ رہا تھا، 1 روپیہ ہی دینا، تو میں کہا پتہ نہیں پشتوں میں کہہ رہا تھا بھائی اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے نام پہ دو۔ تو اس نے جیب سے 100 روپے نہیں، یہ 84 کی بات، اس میں 100 روپے بہت زیادہ تھا، تو اس نے 100 نیچے نہیں دیکھ رہا تھا، اوپر ہی دیکھ رہا تھا، تو اس نے جب نوٹ پکڑا نا تو ایسے ایسے تو اس نے نیچے سے ایک دم جو اس کی نکلی نا پشتوں میں، اور پھر وہ بھاگا، وہ سمجھا کہ غلطی میں دے دیا کہیں واپس نہ لے لے، بھاگا وہاں سے، پیچھے مڑ کے نہیں پھر اس نے دیکھا۔ اور میں نے کہا تو ہمارے فقیروں کا مزاج خراب کر رہا ہے، لیکن ہم تو 4 آنے دیتے تو انہیں 100 روپے دے دی۔ یہ ہے فترضا، کسی کو پہلے لمحے پہلی ہی دفعہ اس کی سوچ تصور سے اتنا دے دینا کہ اس کی سوچ اور تصور سے بڑھ کر ہو، تو ایک دم وہ خوشی سے اچھل پڑے گا۔ تو یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو فا کا لفظ ہے، فا یہ یہاں یہ معنی دے رہا ہے کہ میرا نبی جتنا بھی تو سوچ لینا، جب میں تجھے دوں گا نا تو اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ خود ہمارے نبی کی سوچ کتنی زیادہ ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو اللہ کے نبی کو۔ وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے
کہ سارے بنی نوع انسان بشمول انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں انسانوں کو جو عقل دی، جو علم دیا، اس کی مثال ہے ایک ذرے. جو ہمارے نبی کو علم اور عقل دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی. صحرا تو ذرے اور صحرا میں جو نسبت ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے علم فہم کو